اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے ساتھ اگر وضو کرنا چاہیں تو کس طرح سے کریں گے؟ یہاں پر کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اس موضوع پر کہ وہ کون کون سے غسل ہیں کہ جن کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اور ہر وہ کام آپ کر سکتے ہیں جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ مثلا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اسی غسل کے ساتھ آپ قرآن کے الفاظ کو چھو سکتے ہیں۔ ہم ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک دے دیں گے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو کے جس میں ہم نے تفصیلاً اس بات کو بیان کیا ہے کہ کون کون سے وہ غسل ہیں کہ جن کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یاد رہے کہ اگر آپ وہ غسل کر رہے ہیں، مثلا غسل جنابت ہے یا مستحب غسل بھی کئی ایسے ہیں، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے بعد وضو کریں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اگر آپ عام طور پر جو غسل کیا جاتا ہے، گرمی کی وجہ سے ایک شخص نے غسل کیا، اگر نارمل غسل ہے تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ آپ غسل سے پہلے وضو کر لیں اور اس کے بعد غسل کریں، کیونکہ غسل کرنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ غسل میں کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو جس سے وضو باطل ہوتا ہو۔ اگر آپ سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو گئی ہے جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس غسل کے بعد آپ دوبارہ وضو کریں گے۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ آپ اس غسل سے پہلے وضو کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ غسل کے بعد وضو کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ جو مسح کے اعضاء ہیں ان کا خشک ہونا ضروری ہے، یعنی آپ کے بال بھی خشک ہونے چاہیے اور آپ کے پاؤں بھی خشک ہونے چاہیے۔ کس حد تک خشک ہونا چاہیے؟ اتنے خشک ہونا ضروری ہیں کہ آپ کے ہاتھ کی تری وہ سر کے بالوں پر یا پاؤں کے اوپر اثر کرے۔ فقط اگر ٹھنڈے ہیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ تر ہیں بال آپ کے یا پاؤں اتنے تر ہیں کہ اگر آپ ہاتھ ان کے اوپر پھیرتے ہیں تو ہاتھ کی تری ان کے اوپر اثر نہیں کرتی تو پھر آپ کا مسح بھی درست نہیں ہوگا، اور جب مسح درست نہیں ہے تو پھر آپ کا وضو درست نہیں ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ ان دو چیزوں کو، سر کو اور پاؤں کو خشک کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وضو کے لیے چہرے اور بازوؤں کا خشک ہونا ضروری ہے؟ تو چہرے اور بازوؤں کا خشک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر گیلے بھی ہیں تو اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فقط جو مسح کے اعضاء ہیں سر اور پاؤں ان کا خشک ہونا ضروری ہے۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کو احکام الہیہ اور فرامین معصومین علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔